مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، اور کہیں سے پیغمبر سنا آقا دیکھا، پروگرام سفر کربلا کا سفر قائم ٹی وی پر جاری و ساری ہے۔ میں نے دیکھا آج کا یہ ہمارا سفر پاکستان کے یہ قدیمی شہر سیون شریف کی جانب ہے۔ سیون شریف پاکستان کے صوبہ سندھ کا قدیم شہر ہے جو ضلع جامشورو میں دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے۔ یہ شہر صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا ہے۔ لال شہباز قلندر کا اصل نام سید محمد عثمان بروندی ہے۔ آپ کو سندھ میں تصوف کا بانی کہا جاتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ میرا نسب جو تیرے شجرہ نسب سے ملا، پھر اس کے بعد جو مجھ سے ملا ادب سے ملا۔ میں نے دیکھا گزشتہ پروگرام میں پاکستان اور دیگر ممالک کی امام بارگاہوں، جلوس و مجالس کی تاریخ کی معلومات جاننے کا موقع ملا۔ کربلا حق کو صداقت کا صلہ دیتی ہے، جو بھٹکتے ہیں انہیں راہ دکھا دیتی ہے۔ سیون شریف حضرت لال شہباز قلندر کی دھرتی ہے، جس کی منفرد انداز کی قدیمی عزاداری پورے سندھ میں بے حد مقبول ہے۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں اور امام عالی مقام سے اپنی دلی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے۔ قائم ٹی وی کی ٹیم سبزواری سلسلے کے سجادہ نشین سید مہدی شاہ کی دعوت پر تبرکات کی زیارت اور خاص انداز کی قدیمی عزاداری میں شرکت کے لیے سیون شریف روانہ ہوئی۔ یہاں آ کر سجادہ نشین سید مہدی شاہ سے ملاقات کے لیے ان کے ڈیرے گئے، جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کو خلد کے قابل دکھائی دے۔ کچھ دیر فرض کیجیے اہل اذان ہوں،
کچھ دیر فرض کیجئے اہل ازاں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ پشت پہ لائے اس میں سبزواری سلسلے کا قبرستان لگ بھگ 750 سال پرانا آج بھی قائم ہے۔ اس قبرستان میں معروف صوفی بزرگ سید میر کلاں سبزواری کا مقبرہ موجود ہے۔ آپ حضرت لال شہباز قلندر کے ساتھ سیون شریف تشریف لائے تھے۔ 7.5 صدی پرانا قدیمی سبزواری قبرستان ہے سیون شریف میں، اور اس میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے پشت میں، جہاں سے آپ فرنٹ سے اگر داخل ہوں گے تو جو سامنے والے مقبرے ہیں ان میں ہمارے والد صاحب، میرے مرحوم بھائی جن کا کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی تھی، میرے چچا، میرے دادا حضرات، سارے میرے دادا کے بھائی، تو وہ سب وہاں مدفن ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں گے تو ہمارے اور بزرگ آتے جائیں گے، اور بالکل آخر میں جا کے پہلا مقبرہ جو اس وقت کا بنا تھا وہ سید میر کلاں کا تھا، جس کو اب ہم دوبارہ ریپیئر کروا کے بنوا رہے ہیں۔ قلندر لال شہباز آج سے 776 سال پہلے یہاں پہنچے ہیں۔ ان کے ساتھ سبزواری خاندان کے ان کے کزن سید میر کلاں ان کے ساتھ تھے، جو ان کے کزن ہیں، تاریخ بتاتی ہے اور کتابوں میں اس طرح سے آ رہے ہیں۔ جب سرکار قلندر سیون میں سیٹل ہو گئے اور یہاں انہوں نے دنیا سے پردہ کیا تو سید میر کلاں نے ہی ان کو مدفن کیا۔ اس کے بعد سید میر کلاں اپنی فیملی کے ساتھ سیون میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے، اور قلندر پاک کی جو ان کے کزن تھے ان کی مزار اقدس کی انہوں نے مجاوری مینٹین کرتے رہے۔ سید میر کلاں کا مزار بھی سیون شریف میں موجود ہے، اور ان کے مدفن ہونے کے بعد ان سے لے کر آج تک 7.5 صدیوں میں ہمارے سارے سبزواری سادات ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی سبزواری خاندان کے قدیمی قبرستان میں مدفن ہیں۔ میرے والد صاحب اور آثار زہرا دیکھا، مجرے خلق میں ظلم ہے، مجرے سجاد نے کیا کیا دیکھا۔ صدیوں سے سبزواری سلسلے کے زیر اہتمام قدیمی امام بارگاہ، جس میں قدیمی علم اور قدیمی تابوت آج بھی اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ دیکھیں جی، اس میں چونکہ ہم 7.5 صدیوں سے ہمارا خاندان یہاں سبزواری خاندان یہاں پہ عزاداری کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ امام بارگاہیں بھی اتنی ہی قدیم ہوں گی۔ اور جیسے کہ آپ کو علم ہے، یہاں جو برصغیر پاک و ہند کا علاقہ ہے، یہاں سڑک کے اوپر سڑک اور گلی کے اوپر گلی، مٹی کے اوپر مٹی بنتی جاتی ہے، تو جو ساتھ کی عمارتیں ہیں وہ نیچے دبتی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ ہماری امام بارگاہ قدیمی کو جا کے دیکھیں تو اس سجادیہ امام بارگاہ قدیمی کے ایک دیوار پہ وہ محراب ابھی تک موجود ہے، جو کہ نیچے کوئی 15-16 فٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں سے پہلے، آج سے صدیوں پہلے اس میں سے تعزیے برآمد ہوا کرتے ہیں۔ مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، اور کہیں سے پیمبر۔ وہاں کی جب گلیاں اور وہ سائڈ اونچی ہو گئی، گلیاں اونچی ہو گئی، پورا علاقہ ہی
اونچا ہو گیا تو پھر ہمارے بڑوں کو دوسری والی طرف سے دیوار سے موجودہ دروازہ کھولنا پڑا۔ ولی علی شاہ سبزواری کے فرزند سید صادق علی شاہ سبزواری کی زوجہ کی زیر نگرانی خواتین امام بارگاہ بی بی زینب میں آج بھی عزاداری جاری و ساری ہے۔ ہماری والدہ ماجدہ جب سیون شریف میں آئی بیا کے تو 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ عزاداری کو ادھر پروان چڑھا رہی ہیں خواتین کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے، اور انہوں نے اس کو فلاحی ادارہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی ہم لوگ کسی سے فنڈنگ نہیں لیتے، اپنی طرف سے جو ہماری حال ہوتا ہے ہم اس میں ڈالتے ہیں، اور اس سے ہم یہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں جو سینکڑوں بچیاں اس میں سے تعلیم لے کے نکل چکی ہیں، اور ادھر قرآن کی تعلیم، نماز کی تعلیم ملتی ہے۔ پھر وہاں خانہ زینبیہ ہے جس میں خواتین آ کے سارا سال جو بھی تاریخیں ہوتی ہیں ان پہ آ کے اور عزاداری میں بھی شرکت کرتی ہیں سیون شریف کی۔ یہ اس وقت سیون شریف میں خواتین کا واحد ادارہ ہے۔ جہاں شے کی عزاداری نہیں ہے وہاں جنت کی تیاری نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو خاک شفا ہے، ہمیں کچھ خوف بیماری نہیں ہے۔ سید مہدی شاہ کی والد گرامی کی زیر سرپرستی امام بارگاہ بی بی زینب میں قائم خواتین کو دینی تعلیم، دستکاری، سلائی اور دیگر امور کی تربیت دی جا رہی ہے۔ شروع سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم نے اپنی والدہ ماجدہ کو یہ ڈیوٹیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ والدہ صاحبہ ہمیشہ اس ڈیوٹی میں سرخرو رہتی ہیں۔ ہمیشہ عالم پاک کا جو کپڑا ہوتا ہے جس کو پھریرا اردو میں کہا جاتا ہے، ہم اس کو سندھی میں بیرک کہتے ہیں، تو وہ خود سیتی ہیں اور وہ خود پہنچاتی ہیں، وہ عالم پاک پہ چڑھتا ہے، ساری دنیا اس کی زیارت کرتی ہے۔ جن پہ ہوتا ہے کرم عباس کا وہ اٹھاتے ہیں علم عباس کا، تم کو ہو جائے گا اطرا کے وفا، چوم لو نقش قدم عباس کا۔ امام بارگاہ بی بی زینب کے عزاخانے میں موجود زیارتیں جن میں زیادہ تر لوگوں کی منت پوری ہونے پر لوگوں نے ہدیہ کی ہے۔ کلام الہی میں کہ نبی ہم نے آپ کو وسیلہ بنا کے بھیجا، تو وسیلے کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جب وسیلے کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو پھر دعا مانگنے کے لیے، اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے وسیلے کا سہارا لینا ہی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو انسان کو سیدھا کرنے کے لیے اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہی استعمال کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی وحی بھیجنے کے لیے بیچ میں جبرائیل علیہ السلام کا وسیلہ ہی استعمال کیا، تو وسیلے کی موجودگی مقدم ہے، وہ نہیں ڈینائی کی جا سکتی۔ تو یہی دعا مانگنے کے وسیلے ہیں، یہی پنجتن پاک ہیں، یہی ائمہ مطہرین ہیں کہ جن کے وسیلے سے ہم دعا مانگ کے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ سبزواری سلسلے کو جاننے کے بعد اب جانتے ہیں کہ سیون شریف کی عزاداری کا منفرد انداز اور تاریخ۔ دیکھیں جی، اس کی سب سے بڑی وجہ تو قلندر لال شہباز کی اپنی شخصیت ہے، کیونکہ عزاداری سیون شریف میں ہماری فیملی تاریخ کے مطابق قلندر لال شہباز نے ہی لا کر انٹروڈیوس کی تھی یہاں پہ۔ تو اس عزاداری میں ایک ٹیپیکل بات یہ ہے کہ جیسے امام عالی مقام کے لیے ہم سینے پہ ہاتھ یا سر پہ ہاتھ مارتے ہیں، تو ہم غازی عباس علمدار کے لیے ہم لوگ ان کی بازو کی تکلیف کو محسوس کرتے اور اپنے بازو پہ ماتم کرتے ہیں۔
بازو کی تکلیف کو محسوس کرتے اور اپنے بازو پہ ماتم کرتے ہیں. اور قلندر لال شہباز نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ حضرت امام زین العابدین کی چونکہ تکلیف ان کے کربلا کی تپتی ریتوں پہ ان کے جلتے ہوئے پیر تھے، تو وہ پیروں سے چل کے ہم ماتم کرتے ہیں، جو کہ دھمال کی صورت میں قلندر لال شہباز کی دربار پہ ڈیلی ہو رہا ہے. جب سے قلندر لال شہباز نے آنکھیں بند کی ہیں تب سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ قلندر لال شہباز نے خود یہ دھمال انٹروڈیوس کی تھی. آگے کے جو اونٹوں کی قطار ہے اس میں پہلے علم پاک ہوتے ہیں اور پیچھے والوں پہ نقارے ہوتے ہیں. یہ نقارے قلندر لال شہباز کے دھمال کے نقارے ہیں، جو کہ 10 دن دھمال محرم کی بند ہو جاتی ہے تو یہ نقارے باہر ہم سجادہ نشین فیملیز کے پاس آ جاتے ہیں اور پھر یہ اونٹوں پہ باندھ کے اور ان کو بچایا جاتا ہے. اچھا، اب اس سے پہلے جو علم پاک رکھیں، ان علم پاک کی قیادت آگے ایک بہت بڑا علم کر رہا ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی 7 کی زبان میں گجگاہ علم کہتے ہیں. یہ قلندر لال شہباز کا 8 صدی پرانا ان کی ذاتی ملکیت علم پاک ہے. جو میٹل ہے اوپر کا وہ اس زمانے کا قلندر پاک کا ہے، جو قلندر پاک کے مریدین لے کے ان کے آگے چلتے تھے جب وہ ٹریول کرتے تھے. تو وہ قلندر پاک کی دربار میں علم موجود ہوتا ہے سارا سال، 10 دن کے لیے باہر آتا ہے. اس وقت وہ اس پورے جو ہے جلوس کی قیادت وہ علم پاک کرے گا. تو ہم سیوانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جلوس کی قیادت خود حضرت لال شہباز قلندر خود فرما رہے ہیں، امام پاک کے جلوس کو لے کے آگے جا رہے ہیں. سات محرم کو سید مہدی شاہ سبزواری اور خاندان کے دیگر افراد کی سربراہی میں زلجنے کی برآمدگی ہوئی. ویسے تو ہمارے 10 دن میں دن رات میں کوئی 9 ہمارے جلوس ہیں جو ہم برآمد کرتے ہیں. پہلی محرم سے جیسے ہی چاند دکھتا ہے ہمارا پہلا تعزیہ برآمد ہو جاتا ہے، اور پھر 10ویں تک شام غریبہ کا آخری تعزیہ بھی ہمارا ہی ہوتا ہے. تو 9 ہمارے جلوس ہوتے ہیں اور 7 مجالس اس میں شامل اور ہیں، مطلب 15-16 ایونٹ ہیں. تو ان سب میں ہمارے اہم جلوسوں میں ایک 7 محرم کا زلجنہ بھی ہے. اب زلجنہ ہماری یہ قدیمی جو بیٹھک ہے ہمارے بڑوں کی، اسی سے برآمد ہوتا ہے. یہاں سے یا حسین کرتے ہوئے ہم لوگ دربار قلندر میں پہنچتے ہیں، جو کہ بالکل ساتھ ہی ہے. دربار قلندر میں پہنچتے ہیں، وہاں مجلس ہوتی ہے، وہاں پہ امام زین العابدین کا گول ماتم بھی ہوتا ہے. جلوس کے شرکا قلندر سرکار پر پرسہ کرتے ہیں. اس جلوس کی خاص بات یہاں کی قدیمی عزاداری اور ماتم داری ہے.
مجھے بھاؤ اکبر شکل پیمبر اچھی موٹی پہنجو وسائے وری گھر گیو مکھ بیمار جیو چھوڑے سوا بھاؤ آرام آہے نہ پل بھر تھی بے تاب دلیا کیوں اکھڑیوں پہ پورنم کیا یاد اکبر رکھے پئی کیا یاد اکبر رکھے پئی انہوں نے قریب ہو تو اللہ ان کے روکیو ہو انہیں کھا پو اللہ تعالیٰ نے کہ جو آدم تو کہ مو روکیو ہو تو انہیں سجنے جے برتا نہ وجہ میں انہیں جڑو تھڑ جی کوئی جگہ جائے تو انہیں جڑے تھڑ جی کوئی جگہ ہاں تو زمین میں بھائی آئی لباس بڑا آئی انہیں کھا پو بی بی سائن خاتون جنت عید جڑی فقط یہ نام حسن حسین کے رسمی جی تمہاں جے لائے عید دا کپڑا درزی کھنی دو جے تو جنت ماں زمین تے کپڑا آیا آئی آدم کھا کپڑا ہوتے لاہر آیا گا تو منا ہے پینتن پاک امام حسن حسین جی جنت جاہی وارث ہیں مالک ہیں جتے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد مغرب کے ٹائم پہ ہم پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں. لمبا روٹ ہے. پھر وہ روٹ کرتے ہوئے شہر سے باہر، اب تو شہر میں آ گیا ہے کیونکہ شہر بڑھ گیا ہے، تو شہر سے باہر ہوتا تھا پہلے یہ ہمارا قدیمی سبزواری قبرستان. وہاں جا کے سید میر کلاں کے اور ہمارے بزرگوں کے مقبروں کے سامنے جا کے وہ شام کو اختتام پذیر ہوتے ہیں. برپا ہے فلک پر شہ دلگیر کا ماتم، کرتے ہیں ملک صاحب توقیر کا ماتم. اونٹوں کی رسن ہاتھ میں اور توق گلے میں، جھنکار بھی کرتی چلی زنجیر کا ماتم.